حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے شاگرد حضرت حسن بصری آپ ایک روایت نقل کرتے ہیں اور 30 صحابہ اکرام سے یہ روایت نقل کرتے ہیں، اور حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی نے اس کو غنیۃ الطالبین میں روایت کیا ہے۔ فرمایا جو انسان شعبان کی 15ویں رات 15 شعبان کو جو جمعرات کے دن آ رہی ہے، آج تاریخ ہے، آج 8 فروری ہے اور ہفتے کا دن ہے، اور جمعرات کو مغرب کے بعد 15 شعبان، یہ 15ویں رات ہے، شب برات ہے، جو 100 رکعت نفل پڑے، امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور 30 صحابہ اکرام سے نقل کر کے، اور حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی نے اس کو غنیۃ الطالبین میں روایت کیا ہے۔ فرمایا جو انسان 100 رکعت نفل پڑھے، بزرگان دین پڑھتے آئے ہیں شب برات کو، اور ہر رکعت میں قل هو اللہ احد 10 مرتبہ، یہ 100 رکعت 2 کر کے پڑھنی ہے، ہر رکعت میں 10 مرتبہ قل هو اللہ ہے، تو اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے امام حسن بصری کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا 70 بار اللہ تعالی رحمت کی محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اس انسان کو، جو انسان یہ 100 رکعت نفل ادا کرتا ہے، 70 مرتبہ محبت رحمت بری نظر سے دیکھتا ہے، اور ہر بار دیکھنے سے 70 حاجتیں پوری ہوتی ہیں، اور ادنا ایک حاجت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے، سارے گناہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ عمل، یہ رکعتیں، 100 نوافل، یہ سلف صالحین اولیاء اعظام بزرگان دین پڑھتے آئے ہیں، اور تھوڑی رکعت والے نفل بھی ہیں، 4 رکعت 2 رکعت والے بھی ہیں۔ فرمایا جو انسان جمعے کی شب عشاء کے بعد 4 رکعت نفل پڑھتا ہے، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص 3 بار پڑھ لے، تو اس کی بڑی فضیلت ہے، عمرے کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اور 2 رکعت بھی ہے، جو انسان 2 رکعت پڑھے مغرب کے بعد، فرمایا اس کو اللہ تعالیٰ 1 بار آیت الکرسی ہے، 10 بار قل هو اللہ ہے، اور سورۃ فلق ہے 1 بار۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی جو ہے 1 بار آیت الکرسی ہے، 10 بار سورۃ اخلاص ہے، اور سورۃ فلق اور سورۃ ناس بھی ساتھ ساتھ 1 بار ہے۔ تو یہ عمل جو ہے، یہ رکھتے جو 2 رکھتے ہیں، ترقی ایمان کا ذریعہ ہے۔ اور اس کے علاوہ 2 رکعت ہیں، فرمایا جو انسان سورۃ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 1 بار، سورۃ اخلاص 15 بار پڑھے گا، 2 رکعتیں اس طریقے سے پڑھ لے، تو اللہ تعالیٰ اس کو 100 دفعہ جو ہے اللہ تعالیٰ، اور 100 مرتبہ جو ہے درود شریف پڑھے بعد میں، تو اللہ تعالیٰ اس کو جو رزق کی ترقی عطا فرمائے گا، اس کے کاروبار میں، اس کے جو بزنس میں، اس کے جو ہے جو نوکری میں، اس کو اللہ تعالیٰ برکت عہدہ عطا فرمائے گا، ترقی عطا فرمائے گا۔ یہ رزق کی، برکت کی اور ترقی کے لیے ہیں یہ نوافل۔ اور صلاۃ و تسبیح حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چاچا جان، آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت ہی پیارے دوست بھی تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا اے میرے چاچا، اے عباس، میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں، اور میں تجھے ایک ایسا تحفہ دینا چاہتا ہوں جو بڑا ہی برکت والا ہے۔ فرمایا اے عباس، اے میرے چاچا جان، جتنے بھی گناہ کیے ہیں انسان نے، جو گزر گئے ہیں، جو کرنے ہیں ابھی تک، آئندہ وقت میں وہ بھی، جو چھوٹے ہیں جو بڑے ہیں، سارے ہی معاف ہو جاتے ہیں اس سے۔ وہ ایسے نوافل ہیں 4 رکعت صلاۃ و تسبیح کے، کہ جو پڑھے گا اس کے آئندہ گناہ جو کرنے ہیں وہ بھی معاف ہیں، جو پچھلے ہو چکے وہ بھی معاف۔ تو حضرت عباس فرماتے میں نے عرض کی حضور بتاؤ وہ کون سے گناہ ہیں، وہ کون سے نوافل ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ پھر 4 رکعت نوافل صلاۃ و تسبیح کے بتائے۔
فرمایا ہے میرے چاچا جان اس سے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سبحان اللہ ثنا جو ہے اس کے بعد 15 بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 بار پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد سورۃ فاتحہ سورت آگے ملائیں، اور اس کے بعد پھر 10 مرتبہ پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور اس کے بعد رکوع چلے جانا ہے۔ رکوع میں سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ کہہ کے پھر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 بار۔ پھر جو آ جانا ہے قومے میں کھڑے ہو جانا ہے رکوع سے تو پھر 10 بار، پھر سجدے میں چلے جانا ہے سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کر پھر 10 بار، پھر جلسے میں آ جانا ہے سجدے سے اٹھنا ہے تو پھر 10 بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ تسبیح، اور پھر دوسرے سجدے میں جانا ہے سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کر 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ تو پھر 10 بار پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ ایک رکعت مکمل ہو جائے گی اور اس میں تسبیح 75 مرتبہ شمار کی جائے گی، یہ 75 مرتبہ ٹوٹل بن جائے گی یہ تسبیح۔ پھر دوسری رکعت میں اسی طرح سورت جو ہے فاتحہ وہ شروع نہیں کرنی، 15 بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا ہے، سورت فاتحہ پڑھنی ہے بعد میں 15 بار یہ کہہ کر آگے صورت ملانی ہے، پھر 10 بار پڑھنا ہے، یہ 25 مرتبہ ہو جائے گا۔ پھر رکوع میں جانا ہے 10 بار پڑھنا ہے 35 مرتبہ ہو جائے گا۔ پھر قومے میں آنا ہے رکوع سے کھڑا ہونا ہے تو پھر 10 بار کہنا ہے، یہ 45 مرتبہ ہو جائے گا۔ پھر جو ہے سجدے میں جانا ہے پھر 10 بار پڑھنا ہے سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے بعد تو یہ 55 مرتبہ ہو جائے گا۔ پھر جلسے میں آنا ہے 10 بار کہنا ہے اور دوبارہ دوسرے سجدے میں جانا ہے پھر 10 بار کہنا، یہ 75 مرتبہ ہو جائے گا۔ دوسری رکعت میں بھی اسی طرح پھر اتحیات پڑھ کر جو ہے پھر تیسری رکعت میں کھڑے ہو جانا ہے، اسی طریقے کے ساتھ دوسری جو باقی 2 رکعتیں ہیں وہ پڑھنی ہے۔ یہ 4 رکعتیں صلاۃ و تسبیح کی جو انسان اس طریقے کے ساتھ ادا کرے گا وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے اب اس کو پیدا کیا ہے نیا، جیسے وہ پہلے دن جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا تو اس وقت تھا بے گناہ پاک گناہوں سے، اس طرح گناہوں سے انسان پاک ہو جاتا ہے۔ یہ بہت ہی عظیم نفل ہیں، ان کا نام ہے صلاۃ و تسبیح۔